إلى رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمنن تستكثر آمنت بالله صدق الله العظيم اللہ جل شانہ سورۃ مدثر شریف کے اندر آیت نمبر 6 عطا فرماتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کی رسمیں قوانین روایتیں اور معاملات اس قسم کے ہیں کہ جب ہم کسی کی خدمت کرتے ہیں تو اپنے ظرف کے مطابق اس معاملے کو اپنی نیت میں سوچتے ہیں اور پھر وہ خدمت کرتے ہیں تو بعض دفعہ ہماری نیت اپنی ذات میں جو خرابی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یار 10 خرچ کیے ہیں، جب وقت آئے گا تو 15 وصول کروں گا۔ ذات نے اس کی نفی فرما دی ہے کہ محبوب جب کسی کے ساتھ کوئی سلوک کرے ولا تمنن، مت تمنا کر، تستکثر، جو دیا ہے اس سے زیادہ حاصل کرنا۔ میری بات آپ تک پہنچی ہے؟ میری بات آپ تک پہنچی ہے؟ آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے میری بات؟ میں زیادہ عالم دین نہیں ہوں، اتنا بڑا پیر نہیں ہوں جس کو لوگ سمجھے کہ زمانے کے بڑی شخص، نہ میں آپ کے اچھے خلوص کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن جن کے در کا کتا ہوں انہوں نے مجھے اس کریمی کرم سے نوازا ہے الحمدللہ، جیسے میرا ضمیر مطمئن ہے۔ وہی پیغام میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ جل شانہ نے اپنے کرم کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا ہے۔ دیوبندیوں کے پیر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، ان کی ایک کتاب ہے نشر طیب، اس میں صفحہ نمبر 5 پر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہا اس نور کے 4 حصے کیے، ایک حصے سے عرش، ایک حصے سے لوح، ایک حصے سے کرسی، ایک حصے سے عرش، ایک حصے سے قلم، ایک حصے سے لوح۔ چوتھا حصہ میں ابھی بیان نہیں کرنا چاہتا، ٹائم تھوڑا ہے، پھر موضوع گڑ ہو جاتا ہے۔ مختصر سے وقت میں ہم نے محبت والی بات کر لی ہے، جو آپ کے سینوں تک اترے۔ آپ اکیلے بھی بیٹھے ہوں تو آپ کے سامنے اپنی کتاب کھلی ہوئی ہو، اس کی چند سطریں بھی اگر آپ کو سمجھ آ گئی، خود پڑھنا شروع کر دی تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب جب بڑے لوگوں کے ہاتھ میں آتی ہے، لوح کے معنی تختی، اللہ تعالیٰ نے کن فرما کر کائنات کی جو پہلی چیز ہمیں عطا کی وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو پیدا فرما کے اس کا پہلا حصہ لوح، اب پوری کائنات میں اس پہلے اشارے اور ارشاد کے بعد حشر تک آخری چیز جو آنے والی ہے اس کا نام نقشہ حرش ہے، اس کے اندر لکھ دیں۔
اتنی بات آپ کو سمجھا گئی؟ اس کے اندر لکھ دی. کس سے لکھ دی؟ قلم میں ہی تو، وہ روشنائی نور کی تیرے اندر ہی ہے جس سے لوگ کے اندر جو کچھ لکھا دیا. ایک مرتبہ میرے آقا کا لو ہے، جب پہلے آدم سے پہلے، انبیاء سے پہلے، فرشتوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، وہ لو ہے جس کے اندر سب کچھ لکھا. ایک مرتبہ میرے آقا کا وہ ہے لو، ایک مرتبہ میرے آقا کا قلم ہے. پوری کائنات کا سارا وجود نوری روشنائی سے آئی، وہ میرے آقا کے نور کے موجود ہے جس کا نام قلم ہے. قلم ہوگی تو کہیں لکھا جائے گا نا، کوئی چیز ہوگی تو اس پہ لکھا جائے گا. دو وادی ہو گئی. عرش پر اس ذات نے جیسے چاہا استوا ہوا، اور میرے یار نے اپنے محبوب قلب المومنین عرش اللہ، اور مومنوں کے قلب اللہ نے عرش بنا دیے کہ محبوب کے رہنے کی جگہ ہے. تو اس نے تجویز دی اپنے لیے اس عرش کو کیا جو محبوب کے نور سے تکلیف فرمایا. اس کے بعد بھی تمام مخلوق جیسے جیسے اس نے چاہا، جبریل امین کو تخلیق فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے 10,000 سال مقام احادیت پر صرف احادیت، قل هو اللہ احد، احادیت بیان فرمائی. 10,000 سال. پھر 10,000 سال کے بعد حکم ہوا پاکی بیان کرو. پھر اللہ تعالیٰ کی 10,000 سال تک جبریل امین نے پاکی بیان فرمائی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کریم کے اوپر صلوات و سلام، درود و سلام بھیجو. 10,000 سال تک جبریل امین کہتے ہیں مجھے امر ہوا تو میں درود و سلام بھیجتا. اب جب یہ ادائیگی اس طرح مجھ سے سرزد ہو گئی، میرے کان میں آواز آئی کن جبرائیل. تو پھر مجھے پہلی دفعہ یہ پتہ لگا کہ میرا نام جبرائیل ہے. پہلی دفعہ پھر مجھے پتہ لگا کہ میرا نام جبرائیل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اب یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہے میرے یار کا نور ظہور سے میں نے پیدا فرما لیا. یہ زمین آسمان، یہ عرش پر سب کچھ تم نے دیکھ لیا ہے نا. جنت کتنی خوبصورت بنائی ہے، اس میں ہو رہی ہے ساری کچھ ہے. اب تو ان سب کا سردار ہے یہ دیکھ بھال کا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری جنت جو ہے نا یہ خالی خالی سی ہے، میں چاہتا ہوں اس میں کوئی رہائش پذیر ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا 7 جگہوں سے 7 قسم کے رنگ کی مٹی لے کر آؤ. جبریل امین علیہ السلام سب سے پہلے میرے کریم آقا جہاں جلوہ افروز آرام فرما رہے ہیں وہاں سے مٹی پاک لے کر آئے، اور پوری کائنات میں جہاں جہاں اشارہ ہوا وہاں سے 6 قسم کی مٹی اور لے کر آئے. 7 قسم کی مٹی لا کر پھر عطا کی. تو اس ذات نے جیسے چاہا اس کو گوندا، اور گوند کر جب اس نے چاہا کہ اب یہ تیار ہو گیا ہے تو اس کے اندر اپنا کرنٹ، اپنا نور، اپنی روح پھونکنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو کہا دیکھو یہ صحیح سارا چیک کرو بن گیا ٹھیک. اللہ کریم بادشاہ جو تیری حکمت سے بنا ہے وہ بہت احسن اور خوبصورت بنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا امر کل روح من امر ربی، اے محبوب تو کہ یہ جو روح ہے امر ربی ہے، کرنٹ ہے یہ جس سے پوری کائنات کا کارخانہ چلنا ہے.
لیکن سب سے پہلے یہ سلوٹ میرے محبوب کی روح کو مانے گی جو آدم علیہ السلام جس کے صدقے میں نے تخلیق فرمایا. جب روح کو قریب کیا گیا وہ گھبرا گئی. عرض کیا اللہ تیرا بنا. میرے قریب رب نے فرمایا تو نے اندر کا مشاہدہ کیا ہے، پیشانی کا مشاہدہ کر. جب پیشانی میں دیکھا تو محبوب کریم کا نور جلوہ افروز. نور جب دیکھا تو لوگ گانے کی شکل میں اس کو لیتے، غزل کی شکل میں اس کو لیتے، لیکن عاشق صادق بندہ جو ہے اپنے جذبات کا اظہار اپنے درد کے مطابق کرتا ہے. تو ایک شاعر اگر اجازت ہو تو اس انداز سے میں وہ ایک شعر پڑھ کے بیان کروں اس بات کو، اگر اجازت ہو. تو روح کہتی ہے تجھ کو پہچان کے انجان کہاں تک رہتی، جسم سے دور بھلا جان کہاں تک رہتی. تجھ سا کوئی نہ ملا سارا جہاں چھان لیا. پیار نے کن سے پہلے کے پیار نے پیار کو پہچان اندر رکھ لو. اور آدم علیہ السلام کا نور اب حور غلمان ملائک نثار ہو جا رہے ہیں. یا اللہ یہ کیا تو نے ہمیں دولت عطا فرما دی ہے. حکم فرمایا جبرائیل اس کو فوراً جنت میں لے جاؤ. اب جنت میں داخل کر دیا گیا. اتنی خوبصورت جنت تخلیق فرمائی. حوریں دیکھ دیکھ کر میرے آدم بابا آدم علیہ السلام کو دیکھ دیکھ کر رشک کر رہے ہیں اور طواف کرتے ہیں جنت کے اندر. پھر اللہ کریم نے فرمایا محبوبہ، اللہ کریم نے کہا جبریل امین تو نے بڑے کام کیے ہیں، اب ایک کام میں چاہتا ہوں، میرا منصوبہ ہے، منصوبے کی ملکیت کا مالک ہوں میں اس کی تمام اندرونی بیرونی تمام باتوں کو تمام پہلوؤں کو جانتا ہوں. تجھے تو حکم دینا ہے میں نے. میرے جبریل ایسا کر اس کو نہ پر لگا دیا. حضرت آدم علیہ السلام لیٹ گئے، سو گئے. میرے اللہ جل شانہ نے فرمایا اب ایسا کر ادھر کی بائیں طرف بھی نا نیچے کی جو سب سے چھوٹی پسلی ہے اس کے ساتھ اپنا پر لگا. جب وہاں پر لگایا تو مائی ہوا زندہ پیدا ہونے والی سجی دھجی حوروں کی ملکہ اس پسلی میں سے نکل کے باہر تخت پہ آ کر بیٹھ گئی. اگر سمجھ آئے تو سبحان اللہ واقعی کہتے ہیں اچھا لگے گا کیونکہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، آپ اس کا سفر کر رہے تو وہاں سے پھل کھاتے رہے ساتھ ساتھ. جو بندہ محفل میں سبحان اللہ کہتا ہے، میرے یار نے کہا جنت کے باغوں میں سے نکلا کرو تو پھل توڑ کر کھایا کرو. سبحان اللہ ضرور کہا کرو جب کو بات. جب مائی حوا علیہ السلام کو تخت پر بٹھا دیا آئے 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 تو پھر میرے اللہ جل شانہ نے فرمایا اب جبرائیل اس کو آدم کو بھی پر لگا دے. پھر پر لگایا تو اٹھ کر بیٹھ گئے. جب اٹھ کر بیٹھے آدم علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ جنہیں دیکھ کر حور ملائک اور غلمان سارے رشک کرتے تھے. لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھ کھلی تو مائی صاحب کی طرف جھپٹے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا 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 نہیں نہیں نہیں. عرض کی یا اللہ کیوں؟ کہنے گا ابھی اس کا تو نے حق مہر ادا کرنا ہے. آئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا حق مہر. یا اللہ میں تیرا فقیر جنت میں پھرتا ہوں، میں اس کا حق مہر کیسے ادا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب جس کے صدقے میں کائنات تخلیق فرمائی، اگر اسے نہ پیدا فرماتا یہ سارا مزہ نہ ہوتا. اس کے اوپر 20 دفعہ درود شریف ہے. اب میری بات سمجھ بھی آ رہی ہے. ہم تو پیداوار درود شریف کی ہیں اور کیوں ہمیں لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اپنے عقیدے کو پختہ کرو، اپنے اندر میں جھانک کر یہ بات یقین سے پکا لو. اگر غلط ثابت ہو، جھوٹی ہو، خدا نخواستہ فروغ ہو
میں اپنی طرف سے لیتا ہوں، الحمدللہ میں پورے یقین سے بتا رہا ہوں کہ ہم پیداواری درود شریف کی برکت کی۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا تو آدم علیہ السلام نے 20 دفعہ درود شریف بھیجا اور پھر آپ کے پاس بیٹھنے کا قرب عطا فرمایا۔ اتنی بات سمجھ آ رہی ہے؟ آئے ہائے ہائے ہائے۔ اب مجاز اور حقیقت، لذت لین مجاز والی پھر حقیقی کون ہے؟ پیر والے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس کو عشق مجازی کے لذت کی سمجھ نہیں آتی اس کو عشق حقیقی کی سمجھ نہیں آتی۔ میری بات آپ نے فالو کی ہے تھوڑی بہت؟ تو آدم علیہ السلام مجاز، حوا علیہ السلام مجاز، اور یکتا ذات نے جس کے صدقے میں عطا فرمایا حقیقی۔ اب اس امتزاج کو جنت سے عطا کر کے دنیا میں بھیجنا ہے، اس کے پر غور رکھنا ہے۔ حق اب قریب قریب ہے تو میں اپنے انداز کے مطابق بیان کرتا ہوں، وہ غلطی رہ جائے تو معاف کرنا۔ جب عشق و محبت کے ساغر نظروں سے پلائے جاتے ہیں، جب عشق و محبت کے ساغر نظروں سے پلائے جاتے ہیں، میخانے وجد میں آتے ہیں، ہستی میں سمائے جاتے ہیں۔ ہائے ہائے، ادھر بھی میخانہ ہے، ادھر بھی میخانہ ہے، اب نظروں سے پلائے جا رہے ہیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ جنت کے اندر موجود ہے۔ کہا ہے اس درخت کے قریب نہ جانا۔ آئے آئے جب عشق و محبت کے ساغر نظروں سے پلائے جاتے ہیں، ہائے ہائے میخانے وجد میں آتے ہیں، ہستی میں سمائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب حکم یہ ہو گیا اس شجر کے قریب نہ جانا۔ اب وہ شجر جو ہے وہ اصل جڑ ہے، اس کے راز کے کھلنے کی اصل جڑ ہے۔ اب یہاں جب امتحان شروع ہو رہا ہے، جب ذوق اسیری نے مجھ کو، ذوق اس پیک کے عشق کی روح کو کہتے ہیں، جہاں بندہ ایمان سے گزر کے جس سے عشق کرتا ہے اس میں فنا ہو جاتا ہے، اس کی عقل و فکر کام نہیں کرتی، اس کو ذوق کہتے ہیں۔ اس پیک کے سفر میں جو وہ کیف اور سرور ہے اس کو ذوق کہتے ہیں۔ میری بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تاکہ اگلی بات آسانی سے سمجھ، یہ سمجھ آ گئی دوستو آپ کو؟ جب ذوق اسیری نے مجھ کو پہنچا دیا دام اور دانا تک، اب میری ادا کے افسانے محفل میں سنائے جاتے ہیں، میری ادا کے افسانے محفل میں سنائے جاتے ہیں۔ حسن کے پاس ادا ہے اور عشق کے پاس فنا ہے۔ حسن کے پاس ادا ہے، عشق کے پاس فنا ہے۔ جب تک حسن ناز برداریاں نہیں کرتا، عاشق فنا نہیں ہوتا۔ کسی ایک کسی ایک ادا کے بدلے میں اب 100 بہانے بخشش کے، میری ایک ادا کے بدلے میں 100
بہانے بخشش کے جنت سے نکالا تھا جن کو وہ پھر سے بلائے جاتے ہیں، نکالا تھا جن کو وہ پھر سے بلائے جاتے ہیں۔ کچھ اور اداؤں میں شوخی کوئی مٹتا ہے تو مٹنے دے، مسجود ملائک سنتے ہیں مٹی سے بنائے جاتے ہیں۔ کچھ اور اداؤں میں شوخی جب تک حسنگر حشر بادامہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، حسنگر حشر بادامہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، عشق گر بے سر سامان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ آئے آئے کچھ اور اداؤں میں شوخی کوئی مٹتا ہے تو مٹنے دے، مسجود ملائک سنتے ہیں مٹی سے بنائے جاتے ہیں۔ مسجود ملائک کی جس کو سمجھ آ گئی اس نے میرے مصطفیٰ کریم کو احمد جان کر آہد کا راستہ پا لیا۔ آئے ہائے ہائے، جس کو مسجود ملائک کی سمجھ آ گئی اس نے آہد کو احمد سے پایا۔ احمد وہ ذات ہے، ذات فرماتی ہے احمد کے معنی یہ ہے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا۔ احمد کے معنی یہ ہے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا۔ آہد کہتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میری حب ذاتی کا تقاضا ہوا۔ وہ حب ذاتی کیا تھی؟ وہ محبوب کا نور تھا جو احد نے احمد کی شکل میں پردے میں چھپا کے احمد کی تعریف فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب ہمیں ادا فرمانا تھا آدم کو پیدا فرما کر پہلے جنت میں داخل کر دیا۔ اوئے ہوئے